السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پڑھنے جا رہا ہوں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا دبانا ہر کس بات بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی آڈیو آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی میرا چینل کی جو آواز ہے وہ پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ سر، ستارہ کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس نے بتایا۔ اب کیسے، کہاں سے؟ میری دھڑکنیں کچھ تیز ہو گئی تھیں، تاہم میں اپنا لہجہ پرسکون رکھنے میں کامیاب رہا۔ سر، آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور اتفاق تھا کہ اس کی 2 شوٹنگز بھی کینسل ہو گئی تھی۔ وہ جلد گھر جا رہی تھی، شام کو 4 بجے کے قریب اسٹوڈیو سے رخصت ہو گئی تھی۔ بند روڈ والے اسٹوڈیو میں شوٹنگ تھی اس کی۔ آپ کو معلوم ہے وہ سڑک خاصی سنسان رہتی تھی۔ وہ اسٹوڈیو سے زیادہ دور نہیں جانے پائی تھی جب اسے اغوا کر لیا گیا۔ کچھ پتہ نہیں چلا کون لوگ تھے، میں نے دریافت کیا۔ سر، پولیس کو بڑی مشکل سے 2 ایک موقع کے گواہ ملے ہیں۔ ان سے پتہ چلا کہ دائیں بائیں سے 2 گاڑیاں نے آ کر ستارہ کی گاڑی کو روکا تھا۔ اس کے بعد صحیح طور پر کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ کیا ہوا، بس ستارہ غائب ہو گئی۔ اسے اغوا ہونے سے بچانے کی کوشش میں اس کا ایک گارڈ مارا گیا اور دوسرا شدید زخمی ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہے، بے ہوش ہے۔ پولیس کو اس کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے، آفاق نے بتایا۔ انتظار کے علاوہ بھی پولیس کچھ کر رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں سر، خاصی مستعدی دکھا رہی ہے کیونکہ ایک فلم سٹار کا معاملہ ہے۔ اسٹوڈیو میں بھی خاصی کھلبلی مچی ہوئی ہے اور آئندہ کا لائحہ عمل طے ہو رہا ہے۔ پولیس نے کچھ پیشہ ور مجرموں کے تلاش میں چھاپے بھی مارنے شروع کر دی ہیں۔ کوئی رائے کام کی ہے انہوں نے؟ میں نے دریافت کیا۔ مجھے اپنی کن پٹیوں میں ہلکی سی تپش محسوس ہو رہی تھی اور ذہن میں گویا کچھ بلب تیزی سے جل بجھ رہے تھے۔ سر، اس موضوع پر میری ان سے براہ راست بات تو نہیں ہو سکی اور نہ ہی انہوں نے کسی دوسرے شخص کو سامنے کوئی خیال ظاہر کیا ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ اسے اغوا برائے تاوان کی واردات فرض کر کے تفتیش کر رہے ہیں۔ ویسے ابھی وہ خود خاصے کنفیوز ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی وارداتوں سے پولیس افسروں کو بھی ذرا نمایاں ہونے کا موقع ضرور ملتا ہے۔ مشہور شخصیتوں کی شہرت میں سے تھوڑا سا حصہ انہیں بھی ملتا ہے، لیکن شخصیت کی بازیابی میں جوں دیر ہوتی جائے ان پولیس آفیسرز کو حاصل ہونے والی شہرت منفی رخ اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ اس وقت تو اخباری رپورٹر دوڑے ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور وہ کلف لگی وردیوں کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ کر بیان وغیرہ جاری کر رہے ہیں، تسلیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے اندر ہی اندر ڈر بھی رہے ہیں کہ اگر ستارہ کی بازیابی میں دیر ہو گئی تو یہی پریس ان کے بکھیے اتھیڑے گا۔ اگر یہ واقعی عام پیشہ ور مجرموں کی واردات ہوئی تب تو شاید پولیس انہیں ڈھونڈ نکالے گی۔ میں نے خیال ظاہر کیا، اس چکر میں نہ جانے کس بے قصور کی بھی چمڑی اتر جائے گی۔ آفاق بولا۔ تمہاری اپنی کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سر۔ اسے تو کوئی دھمکی بھی نہیں ملی تھی، نہ ہی آج کل اس کے ارد گرد کوئی بدماش مشکوک لوگ منڈلا رہے تھے۔ ہلکے سے فلو کی وجہ سے وہ کچھ بے چین ضرور تھی، آرام کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پریشان یا خوفزدہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو مجھے بھی اندازہ ہے۔ میں نے کہا پریشان یا اس لیے ہوتی مجھے ضرور بتا چکی ہوتی۔ اب تو میں اور دوسرے کئی فلم ساز پریشان ہیں سر، مدہوش لہجے میں بولا میں نے۔ اس کا 13-14 فلمیں تو اس وقت بھی سائن ہیں اور 15-16 مزید اس نے سائن کر رکھی ہیں، جن کی کہانیاں خاص طور پر اسے سامنے رکھ کر لکھی گئی ہیں۔ 3 فلمیں تو ہمارے بھی تکمیل کے قریب ہیں جن میں وہ ہیروئن ہیں۔ اب تو تم بھی خاصے کاروباری بن گئے ہو آفاق، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ستارہ کی زندگی اور عافیت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس کی نامکمل فلموں کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ سر، جب سے میں نے یہ خبر سنی تب سے میں اس کی اور اپنی عافیت کے بارے میں فکر مند تھا، وہ قدرے ندامت سے بولا۔ لیکن چند لمحے پہلے ہی مجھے خیال آیا کہ پیشہ ورانہ نقطہ نظر آپ کی بدولت مجھے نئی زندگی ملی ہے، وہ ایک بار پھر داؤ پر لگ گئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ستارہ کو کچھ ہو گیا تو میں نے اپنے نئے جو کام شروع کیے تھے، جو کچھ کیا ہے، وہ سب مٹی میں مل جائے گا۔ دوسرے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کی پریشانی کا بھی میں نے کچھ دیر پہلے اندازہ لگایا ہے، اس سے بس بے اختیار سے ذکر کر بیٹھا۔ خیر یہ بتاؤ، جائے واردات سے پولیس کو کوئی سراغ ملا یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں سر، آفاق مایوسی سے بولا۔ عینی شاہدوں نے گاڑیوں کے رنگ بھی صحیح طور پر نہیں معلوم ہو سکے، ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ میں خاصی دیر اس SHO کے ساتھ رہا جس کے علاقے کا یہ کیس ہے۔ اس وقت تک تو کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آئی۔ بہرحال میں نے ان سے رابطہ رکھوں گا اور ان کو ہی کوئی نئی بات سامنے آئی آپ کو اطلاع دوں گا۔ اگر کوئی ذرا سا بھی سراغ سامنے آ جائے تو مجھے فوری طور پر کچھ تفتیش یا مجھے بتائیے گا ضرور، میں فوری طور پر کچھ تفتیش کرا سکتا ہوں، کچھ لوگوں کا اس کام پر لگا سکتا ہوں جو پولیس سے زیادہ جلدی بہت سے کام کر سکتے ہیں، لیکن کرنے کے لیے سامنے تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا سراغ سامنے ہو یا نہ ہو، آپ اس سلسلے میں ضرور کچھ کیجئے گا سر پلیز، آفاق التجائیہ لہجے میں بولا۔ اور کچھ نہیں،
تو پولیس پر ذرا پریشر ہی ڈلوا دیجیے، ان پر ذرا اوپر سے دباؤ ہو تو زیادہ تندہی سے کام کرتے ہیں۔ وہ تو میں کروں گا ہی، میں نے کہا، میں بہت کم باتوں پر پریشان ہوتا ہوں، لیکن اس خبر نے مجھے پریشان کر کے رکھ دی ہے۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ عورت ہماری کاروباری ضرورت ہے، کاروبار تو چلتے ہی رہتے ہیں، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور تمہارا بھی کام چلتا رہے گا۔ ویسے ہی مجھے اس عورت کی بڑی فکر ہے، اب تو اس کی شخصیت کی جھیل شفاف ہونا شروع ہوئی تھی، مٹی گرد نیچے بیٹھنے لگی تھی، اس کی روح کا گدلا پن دور ہوا تھا، اب وہ اندر سے ایک خوبصورت عورت بننے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ اب اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا حادثہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ذہن کے شیشے پر خراشے پڑ جائیں گے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سر، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں سوچ رہا ہوں اگر یہ صرف اغوا برائے تاوان کی واردات ہو تب بھی غنیمت ہے، اسے کوئی ذہنی یا جسمانی وزن نہ پہنچے۔ مجھے اندیشہ ہے کہیں اغوا کرنے والے نو لیتے خاندانوں کے اوباش اور سر چڑھے لڑکے نہ ہوں جو کبھی کبھی صرف کسی شخصیت کی گلیمر کی وجہ سے اسے اغوا کر لیتے ہیں، اسے اپنی آوارگی کا نشانہ بناتے ہیں، صرف اس لیے کہ بعد میں یاروں دوستوں میں بیٹھ کر چڑخارے دے کر کہہ سکیں کہ انہوں نے فلاں مشہور فلمی ہیروئن کو اغوا کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا۔ ان کی نظر میں یہ محض ایک پرلطف ایڈونچر تھا، ایک ہیجان خیز مہم تھی۔ اگر ایسا ہوا تب تو شاید پولیس جلد ان کا سراغ لگا لے گی۔ میں نے کہا، اس صورت میں انہیں سزا عدالت نہیں دے گی، میں دوں گا۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو سر، اور شاید جھرجھری سے لے کر بولا۔ روپے پیسے کے بدلے ہی ستارہ کی جان چھوٹ جائے تو اچھا ہے، مالی نقصان تو پورا ہو جاتے ہیں۔ خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، تم پولیس سے رابطہ رکھو، کوئی ذرا سا بھی سراغ سامنے آئے تو فوراً مجھے اطلاع کرو، خواہ وہ کتنا ہی غیر اہم محسوس ہو۔ میں DIG صاحب سے بھی نکلواتا ہوں اور اپنے 2-1 آدمیوں کو بھی لگاتا ہوں۔ فون بند کر کے میں نے واپس آ کر اپنے مہمانوں کے ساتھ مزید تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد ان سے اجازت چاہی اور وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں انہیں وہیں بیٹھنے چھوڑ کے گھر آ گیا۔ مجھے 2 ضروری ٹیلی فون کرنا تھا۔ پہلا فون تو DIG صاحب کو کرنا تھا، ان سے درخواست کرنی تھی کہ وہ اس سلسلے میں متعلقہ لوگوں کو زیادہ سرگرمی سے تفتیش کرنے کی خصوصی ہدایات دیں۔ دوسرے ٹونی کو فون کرنا تھا کہ وہ اپنے طور پر جیسے بھی ممکن ہو پتہ چلانے کی کوشش کرے کہ اس واردات کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں فون کرنے کی نوبت نہیں آ سکی، ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں ابھی جا کر اسٹڈی میں بیٹھا ہی تھا کہ میرے ڈائریکٹ نمبر پر فون آ گیا۔ دوسری طرف ایڈم تھا۔ ستارہ کے اغوا کی اطلاع تمہیں کافی تاخیر سے ملی، وہ چہکا۔ تو یہ تمہارا گھٹیا پن تھا۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ظاہر ہے گھٹیا پن کے جواب میں گھٹیا پن کا ہی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ تم نے اینن کو غائب کر کے اچھا نہیں کیا، تو کیا اس کا یہ جواب ہے؟ میں نے اپنا لہجہ پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے بعض اوقات کسی ایک چیز کے بدلے کوئی دوسری چیز ضمانت پر رکھنی پڑتی ہے، اس نے جواب دیا۔ لیکن تمہیں یہ الہام کیوں کر ہوا کہ اینن کو میں نے غائب کیا ہے؟ میں نے دریافت کیا ہے، تمہارے سوا اس شہر میں اس کا اتنا قدردان اور کون ہے؟ وہ بدستور شگفتہ لہجے میں بولا۔ ویسے وہ جب اپنے ٹھکانے سے نکلا تھا تو تم سے ملنا اس کے شیڈول میں شامل تھا اور ہماری اطلاع کے مطابق اس کی تم سے ملاقات بھی ہو گئی تھی، لیکن وہ چونکہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت یا نگرانی کے لیے کوئی غیر معمولی انتظامات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہمیں تو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ تمہاری گاڑی میں بیٹھا تھا، اس کے بعد سے وہ غائب ہے۔ میں خاموش رہا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ تردید اور انکار کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تم سرکش سے آدمی ہو، بات ذرا مشکل سے ہی مانتے ہو۔ ہم تمہارے بارے میں جتنے اچھے پروگرام بناتے ہیں، تم درمیان میں اتنی ہی گندی سی کوئی نہ کوئی حرکت کر گزرتے ہو، اس لیے ہمیں اندیشہ ہے کہ تم نے کہیں اینن کو ہلاک ہی نہ کر دیا ہو۔ ویسے وہ آسانی سے ہلاک ہونے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن چیز تم بھی غیر معمولی ہو، تم سے کچھ بعید نہیں۔ بہرحال اگر تم نے اسے ہلاک نہیں کیا ہوگا تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا، ورنہ سمجھ لو گے تمہارے لیے بہت بڑی پریشانی ہے، بلکہ پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ ستارہ کا غائب ہونا اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ میں نے اسے صاف گوئی اور سیدھے طریقے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں ستارہ کی جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، جلد از جلد اس کی بازیابی کی کوشش کر لینا ہی میرے حق میں بہتر تھا۔ ویسے بھی اینن کا توازن کھو چکا تھا، اس حالت میں وہ میرے کسی کام کا نہیں تھا۔ تم نے ستارہ کو کوئی غضن تو نہیں پہنچائی؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ ایڈم نے غالباً محسوس کر لیا کہ میں مذاکرات کی طرف مائل ہوں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار لہجے میں بولا، ہم کسی کو بھی اس وقت تک غضن نہیں پہنچاتے جب تک غضن پہنچانا ناگزیر نہ ہو جائے۔ ابھی سے اسے غضن پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو تم سے بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ تم سے بات چیت ناکام ہونے کی صورت میں ہم کوئی فیصلہ کریں گے نا۔ اس کے بعد ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ ستارہ قسطوں میں تمہیں بھیجی جاتی، کبھی ایک ہاتھ، کبھی ایک بازو، کبھی انگلیاں، کبھی پاؤں اور سب سے آخر میں سر۔ مجھے معلوم تھا کہ اس قسم کے لوگوں کا خوشگوار لہجے میں اس قسم کی باتیں کرنا عام قسم کے جرائم پیشہ لوگوں یا بدماشوں کی دھمکیوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ریسیور پر میری گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا۔ میں اس سے اعصابی کشیدگی کے عالم میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے آپ کو بالکل پرسکون اور بے پرواہ ظاہر کر رہا تھا، اس طرح مجھے رہنا چاہیے تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ستارہ کے ٹکڑے اکٹھے ہی پارسل کر دیے جائیں۔ ستارے
کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں نا، لیکن تم نے کسی ستارے کے اتنے ٹکڑے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے جتنے ہم نے تمہیں بھیجنے گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ انتہائی نرمی کا سلوک کرتے ہوئے ستارہ کو صحیح سلامت تمہارے پاس بھیج دیں، صرف اس کی کھوپڑی میں ایک آدھ سوراخ ہو۔ اب یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے کہ تم کون سا طریقہ پسند کرو، یا یوں کہو کہ یہ تمہارے طرز عمل پر منحصر ہے کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں۔ فضولیات چھوڑو، مختصر بات کرو، کیا چاہتے ہو؟ میں نے رکھائی سے پوچھا۔ کیا ابھی پوچھنے کی ضرورت ہے؟ وہ ملامت سے بولا۔ ظاہر ہے ہم تبادلہ چاہتے ہیں، تم اینن کو چھوڑو، ہم ستارہ کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی میں چھوڑنے میں پہل کروں اور پھر انتظار کرنے بیٹھ جاؤں کہ کب تم ستارہ کو چھوڑتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے ہم کوئی اٹھائی گرے یا پیشہ ور اغوا کرنے والے تو نہیں ہیں، تمہیں ہماری بات پر اعتبار کرنا چاہیے، اس نے جواب دیا۔ نہیں، مجھے اعتبار نہیں ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، وہ مجروح سے لہجے میں بولا۔ بہرحال تم ہی بتاؤ پھر کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہم تو تمہارے ساتھ بالکل فیئر چلنا چاہتے ہیں۔ میں نے الفاظ کا سہارا لیے بغیر تسلیم کر لیا کہ اینن میرے قبضے میں ہے۔ اب میں نے بات طے کر لیتا ہی بہتر سمجھا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا فیئر رہنے کا دعویٰ کس حد تک درست تھا۔ بہرحال اب میں نے بالکل فیئر ہو جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں نے اب دوستانہ لہجے میں کہا۔ اب تم نے فیئر ہونے کی بات کی ہے تو میں بھی حتی الامکان ایمانداری سے کام لینے کی کوشش کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اینن یادداشت کھو بیٹھا ہے، تم نے ٹارچر کیا ہوگا اسے، اس نے فوراً کہا، لیکن پھر خود ہی بولا، مگر وہ تو ٹارچر سے بھی یادداشت کھونے دینے والا آدمی نہیں ہے۔ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ مجھے تو اس کے ساتھ کچھ کرنے کی حسرت ہی رہ گئی ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں تو اس پر طب آزمائی کر ہی نہ سکا، نہ جانے کس نے کس چکر میں اس کی پیشانی پر لوہے کی سلاخ کچھ زیادہ ہی طاقت سے دے ماری، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے وہ میرے قابو میں آ گیا، ورنہ یہ چھلاوا تو میرے ہاتھ ہی نہیں لگ سکتا۔ ہوش میں آیا تو اس کی یادداشت جا چکی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کا طرز عمل دودھ پیتے بچے جیسا تھا۔ ایڈم ایک لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہارے سوا کسی کو اس کی پیشانی پر سلاخ مارنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ کوئی ہم دونوں کو ایک ویران سڑک پر لوٹنے کی فکر میں تھا، خاص طور پر مجھ سے گاڑی چھیننا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم دونوں کہیں جا رہے ہیں۔ یہ ذرا لمبی کہانی ہے، تم ضروری سمجھو گے تو میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن اصل اہم بات صرف یہ ہے کہ اینن یا یادداشت کھو بیٹھا ہے، اس کے دماغ میں چوٹ آ گئی ہے۔ خیر ٹھیک ہے، ایڈم گہری سانس لے کر بولا، میں تمہاری کہانی پر یقین کر لیتا ہوں۔ وہ جس حالت میں بھی ہے ہم اسے واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کسی حد تک مشینی خصوصیات رکھنے والا انسان ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے کل پرزوں میں جہاں فرق آ گیا ہے اسے ٹھیک کر لیں، کیونکہ اس پیچیدہ مخلوق کو صرف ہم ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال ہم ستارہ کو بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں تمہارے حوالے کریں گے، اس سے زیادہ فیئر معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں شک نہیں، تمہاری ایمانداری کے واقعات تو تاریخ میں سرہنے الفاظ میں لکھے جائیں گے۔ میں نے کہا، فی الحال اپنے منہ میاں مٹھو بننا چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تبادلہ کس طرح عمل میں آئے گا؟ بالکل سیدھے سادے انداز میں اس نے جواب دیا، تم اینن کو لے کر کہیں بھی آ جاؤ، ہم ستارہ کو لے کر وہاں آ جائیں گے۔ شرفا کی طرح تم ہماری چیز ہمارے حوالے کر دینا، ہم تمہاری چیز تمہارے سپرد کر دیں گے۔ میں تو خیر ستارہ کو اپنی چیز نہیں سمجھتا، میں نے تصحیح کی، لیکن تم اس بیچاری کو مجھ سے تعلق کی بنا پر ہی اغوا کیا ہے، اس لیے اسے تمہارے چنگل سے چھڑانا میری اخلاقی ذمہ داری بن گیا ہے۔ بے شک، وہ نیم استہزائیہ سے لہجے میں بولا، ہمیں پہلے ہی امید تھی کہ تم اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرو گے، اسی لیے تو ہم نے یہ زحمت کی تھی۔ میں نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تم نے مجھے ہی اغوا کیوں نہیں کر لیا؟ اس نے ہلکا سے کہکا لگایا، اچھا سوال ہے، شاید کوئی اپنے بارے میں خود یہ سوال کرتا ہو کہ مجھے کیوں نہیں اغوا کر لیا گیا۔ پھر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، سچی بات یہ ہے کہ تمہیں اغوا کرنا خاصا مشکل کام ہے، اس لیے ہمیں ذرا لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرنی پڑتی، اور فی الحال ہم اجرت میں تھے، کوئی بہت ضروری بات ہوگی تو تمہیں بھی زحمت دے لیں گے۔ ستارہ کے اغوا کا میرے اغوا سے زیادہ شور برپا ہوگا۔ میں نے کہا، شور کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، تو پھر کیا طے پایا؟ ابھی تو کچھ بھی طے نہیں پایا، میں نے جواب دیا، تمہارا کہنا ہے کہ میں اینن کو لے کر کہیں بھی آ جاؤں، پھر وہیں پر تبادلہ ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تبادلہ کسی بارونق بلکہ پرہجوم سی جگہ پر ہوتا ہے کہ تمہارے آدمی کوئی گڑبڑ نہ کر سکیں، اور گڑبڑ کریں بھی تو آسانی سے فرار نہ ہو سکے۔ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی ہم اس میں زیادہ آدمیوں کو ملوث کرنا چاہتے تھے، لیکن تم اپنی تسلی کے لیے جس طرح کے بھی انتظامات چاہتے ہو کر لو، جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو کر لو، اور جو بھی مقام منتخب کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اتنے فراغ دل لوگ تمہیں کہاں ملیں گے؟ واقعی اگر آج حاتم طائی زندہ ہوتا تو تمہاری دریا دلی دیکھ کر شرمندگی سے دوبارہ مر جاتا۔ میں نے کہا، ایک تو تم اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ کسیانہ ہوئے بغیر ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، خیر تم جگہ بتاؤ، میرے خیال میں بھاٹی کا علاقہ ٹھیک رہے گا۔ میں نے ایک لمحے سوچ کر کہا، سڑکیں اور گلیاں تنگ ہیں، تمہارے آدمی کوئی گڑبڑ کر کے آسانی سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ معلوم نہیں تمہارے دماغ میں گڑبڑ کا خیال کیوں سمایا ہوا ہے۔ اب میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ ہمارا گڑبڑ کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ ایڈم بولا، اور اگر ہم ارادہ کر ہی لیں تو پھر بھاٹی ہو یا لوہاری ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا،
ہم کہیں بھی کچھ بھی کر کے نکل سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ 20-30 آدمی مر جائیں گے، ضرورت پڑنے پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ہم کچھ نہیں کرتے۔ بے گناہ راہگیروں یا دکانداروں وغیرہ کو مروایا جائے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ تمہارے اعلیٰ عظیم فلسفوں کا تو میں پہلے ہی قائل ہوں۔ میں نے کہا اب اپنا پروگرام بتاؤ، تبادلہ کس وقت ممکن ہو سکے گا؟ اب تو دیر ہو گئی ہے، بات صبح پر ہی جا پڑی ہے، ورنہ تبادلہ تو آج بھی ہو سکتا تھا۔ ہمیں ایک فلمی ہیروئن کو رات بھر مہمان رکھنے کو کوئی شوق نہیں، تم جگہ بتاؤ۔ بھاٹی میں پائلٹ ہوٹل کے قریب تنگ چوراہا پر یہ کام ہونا چاہیے۔ میں نے ایک لمحے پر سوچنے کے بعد کہا، تم گاڑی میں ستارہ کو لے آنا، میں اپنی گاڑی میں اینن کو لے آؤں گا۔ گاڑیاں ایک ہی سڑک پر آگے پیچھے رکنی چاہیے۔ تم اپنی گاڑی کا دروازہ کھول دینا، میں اپنی گاڑی کا دروازہ کھول دوں گا۔ تم اگر اینن کو لے جانا، میں ستارہ کو تمہاری گاڑی سے اتار لوں گا۔ تم نے کیسے فرض کر لیا کہ اس کام کے لیے میں ہی آؤں گا؟ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، تم سے میری مراد وہی شخص ہے جو تمہاری نمائندگی کر رہا ہوگا۔ میں نے جواب دیا۔ وہ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، ویسے اس کام کے لیے میں خود ہی آؤں گا، یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ میں نے کہا، اس بہانے تمہارا دیدار ہی ہو جائے گا۔ آج تو آواز ہی سنتا آ رہا ہوں، بڑا اشتیاق ہے تمہیں دیکھنے کا۔ دیکھ کر مایوسی ہوگی۔ وہ خوش دلی سے بولا، ہم کون سا شو بزنس کے لوگ ہیں؟ مایوسی تو بعض اوقات شو بزنس کے لوگوں سے مل کر بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، جیسے ہمیں ستارہ کو بہت قریب سے دیکھ کر ہوئی۔ وہ فوراً بولا، وہ اتنی حسین تو نہیں جتنی اسکرین پر نظر آتی ہے۔ اتنے حسین تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں جتنے وہ اسکرین پر نظر آتے ہیں۔ ویسے کوئی اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ معلومات میں اضافے کا شکریہ۔ ایسی یہ بات مجھے بھی معلوم تھی۔ وہ بولا، میں تو اصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم اس پر عاشق کیوں ہو۔ مجھے یقین ہے اس سے بہتر لڑکیاں تمہاری نظر الاتفاق کی منتظر رہتی ہوں گی۔ میرا اس سے تعلق حسن کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ویسے بھی حسن صرف اسی کا نام نہیں جو آنکھوں کو نظر آتا ہے۔ میں نے جواب دیا، اور میرے اس سے تعلق کو عشق بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا اس سے تعلق کس بنیاد پر ہے۔ وہ ہنس کر بولا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے اس سے تعلق کو عشق بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو کچھ بھی ہے اتنا ضرور ہے کہ اس کے لیے تم سے کوئی ناجائز نہ صحیح جائز بات ضرور منوائی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو پھر کل صبح 9 بجے کا وقت تبادلے کے لیے ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک ہے، میں نے ذرا سوچ کر کہا۔ ارد گرد یقیناً تمہارے آدمی موجود ہوں گے؟ اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے دیانت داری سے جواب دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس ڈیل میں میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو۔ میرے آدمیوں کو شاید تم دیکھ نہ سکو، پہچان نہ سکو۔ کوئی بدماشی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، خام خواہ کی خون ریزی ہوگی۔ ہمارے آدمی بھی اسی طرح ارد گرد موجود ہوں گے تو تم نہیں جان سکو گے وہ کہاں ہے، کس روپ میں ہیں۔ تم بھی کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ ایک بالکل فیئر ڈیل ہوگی۔ آدمی کے بدلے آدمی، نہایت پرسکون اور پرامن انداز میں سب کچھ ہونا چاہیے۔ ایڈم بولا، امید تو ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر تم نے کوئی گڑبڑ نہ کی تو شاید قریب سے گزرے ہوئے راہگیروں کو بھی پتہ نہ چلے کہ سڑک کے کنارے کھڑی گاڑیوں میں کس نوعیت کا تبادلہ عمل میں آیا ہے۔ میں نے کہا، اس قسم کے معاملات عام طور پر شہروں سے دور ویران مقامات پر طے پاتے ہیں، لیکن تم بہت چالاک ہو۔ تم نے شہر گنجان ترین علاقہ منتخب کیا۔ ذرا نوازی ہے تمہاری، تم سے تو واسطہ رہے گا تو بہت کچھ سیکھ جاؤں گا۔ میں نے کہا، تو پھر کل کا پروگرام طے رہا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ظاہر ہے، اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ رسیور رکھنے کے بعد میں کئی منٹ تک ساکت بیٹھا رہا۔ ابھی ڈی آئی جی صاحب سے بات کرنے کا اور پولیس کی کارکردگی کی خبر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ پولیس کے بس کا نہیں تھا۔ اب ستارے کی بازیابی تک انہیں صرف ٹوئیاں ہی مارنی تھی۔ کئی منٹ تک سوچنے کے بعد بالآخر میں نے ٹونی کا نمبر ڈائل کیا اور اس کام کے بارے میں اسے تبادلہ خیال کرنے کا لگا جو میں اسے درپیش آیا تھا۔ خاصی طویل گفتگو کے بعد بالآخر صبح کا پروگرام طے پا گیا۔ ٹونی کی تجویز تھی کہ ہم ایڈم عرف ایڈی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ریڈ ڈیٹ کا سرا ہاتھ آنے کی ایک ذریعہ ثانی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ٹونی سے متفق نہ ہو سکا۔ میں بھاٹی جیسی پرانی جگہ پر ان لوگوں سے تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اور ستارہ کی زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اس کی بازیابی وقت میں کوئی ایسا قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا کہ دونوں طرف سے آتش فشاں پڑتا۔ ٹونی نے محفوظ طریقوں سے صورتحال ہینڈل کرنے کے لیے کئی تجاویز پیش کی، لیکن ان میں سے میرے کو ایک بھی دل کو نہ لگی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میرے ڈاٹ والوں کو قدر بہتر طور پر جاننے لگا تھا۔ ٹونی ابھی انہیں بہتر طور پر نہیں جان سکتا تھا۔ اس رات مزید کچھ دیر سوچ بچار کے بعد بالآخر میں گہری نیند میں سونے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ دوسری صبح الارم نے مجھے جگایا۔ جلدی تیار ہو کر اور ناشتہ کر کے میں 2 نمبر پہنچا۔ مس ٹریپ کے ساتھ تہہ خانے میں پہنچ کر میں نے اینن کو آنکھوں پر پٹی بندھوائی اور احتیاطاً اس کے ہاتھ میں پشت پر بندھوا دیے۔ اس نے شیر خوار بچوں کے سے انداز میں گاؤں گاؤں کر کے تھوڑا سا احتجاج کیا، لیکن بالآخر قابو میں آ گیا۔ اسے اوپر لا کر میں نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ وہ اسی طرح لیٹ کر ٹانگیں چلانے لگا اور گاؤں گاؤں کرنے لگا جیسے کوئی بچہ پنگھوڑے میں لیٹا ہو۔ میں ایک آدمی حنیف خان گن کے لے کر اس کے پاس بیٹھا تھا اور ہم بھاٹی گیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے 6 دوسرے آدمی 2 مختلف گاڑیوں میں آگے پیچھے روانہ ہوئے تھے، لیکن بظاہر وہ ہم سے بالکل غیر متعلق تھے۔ بھاٹی پہنچ کر میں نے پائلٹ ہوٹل سے کچھ دور ایک فٹ پاتھ کے ساتھ گاڑی روک دی۔
جس کی ہم نشانی مقرر کر چکے تھے۔ اس وقت 9 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے۔ میں نے اتر کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ میرے آدمیوں نے پوزیشنیں سنبھال لی تھیں۔ کوئی گنے کے رس والے کے پاس کھڑا تھا، کوئی سری پائے کھانے پر جا بیٹھا تھا، کوئی قتلمے والے کے پاس جا کھڑا تھا، کوئی کسی پھل والے سے بھاؤ تاؤ کر رہا تھا۔ وہ سب بے ضرر عام سے شہریوں میں گھل مل گئے تھے۔ ان کے ہتھیار ان کے ڈھیلے ڈھالے لباسوں میں چھپے ہوئے تھے، اور وہ ایک خاص قسم حکمت عملی کے ساتھ ایسے پوائنٹس پر کھڑے تھے کہ اچھے بھلے لوگ ان کا نرگے سے نکل کر جانا مشکل تھا۔ دن چڑھ چکا تھا، لیکن صبح کے اخبارات ابھی تک جوش و خروش سے پک رہے تھے، کیونکہ ان میں ستارہ کے اغوا کی کہانی دلکش تصویروں اور چٹخارے دار تجزیوں کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ ہر اخبار کے رپورٹروں اور فلمی وقع و نگاروں نے معتبر ذرائع کے حوالے سے نہ جانے کس کس زاویے سے تجزیے چھاپے تھے۔ انہوں نے تمام امکانات کا جائزہ لینے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ ایک اخبار نے تو خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ ستارہ کے کسی ناکام عاشق کی حرکت تھی، جس کا بہت سا روپیہ اور جائیداد ستارہ ہڑپ کر گئی تھی۔ میں تمام اخبارات میں یہ خبریں اور رپورٹیں سرسری نظر سے دیکھ کر گھر سے روانہ ہوا تھا۔ اخبارات ہی سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ خاص قسم کے بدماشوں کے اڈوں پر پولیس کے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ بدماش تھے جن کا کسی نہ کسی حوالے سے فلمی دنیا سے کوئی تعلق بنتا تھا۔ اس کے علاوہ گزشتہ رات سے بھی پولیس شہر سے باہر جانے والے راستوں کی بھی نگرانی کر رہی تھی، اور میں وہاں شہر کے وسط میں ستارہ کے انتظار میں کھڑا تھا۔ میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر حنیف نے ان کی آنکھوں سے پٹی اور ہاتھوں کی بندشیں کھول دی تھیں۔ وہ اب انگوٹھا چوس رہا تھا اور ہوا میں ٹانگیں چلا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ باہر آؤ۔ ٹھیک 9 بجے ایک سفید فورڈ کیپری میری گاڑی کے عین پیچھے آن رکی۔ میں نے اس کے اندر جھانکنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھا۔ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ ریڈ ڈاٹ کے لوگ کہاں کہاں کھڑے ہیں، لیکن اس اجلت میں طائرانہ نظر میں کچھ اندازہ نہ ہو سکا، بالکل اسی طرح جیسے میرے آدمیوں کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ روز کی طرح لاہور کے مرکزی علاقے کی پورے ہنگامہ زندگی رواں دواں تھی۔ تب میں نے سفید فورڈ کیپری کی طرف دیکھا۔ صرف ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مرد تھا۔ پچھلی سیٹ پر برقعے میں ایک عورت بیٹھی تھی، جس کا چہرہ پوری طرح نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ مرد ڈرائیونگ سیٹ سے اتر آیا تھا۔ ایک دبلا پتلا نہایت نفیس قسم کا ادھیڑ عمر آدمی تھا، سفید فام تھا اور 3 پیس سوٹ میں تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی زیادہ سے زیادہ یہی سمجھ سکتا تھا کہ وہ کسی اچھی کمپنی میں اعلیٰ عہدیدار یا اسودہ حال قسم کا شریف اور وضع دار بزنس مین ہوگا۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کا کسی عجیب و غریب اور پراسرار تنظیم سے کوئی تعلق ہوگا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ معزز آدمیوں کی طرح پائے بھی پی رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے ملامت سے کہا، مجھے ایڈم کہتے ہیں۔ انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے 2 شناسہ بزنس مین اتفاقاً سر راہ مل گئے ہوں۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ بہت مایوسی ہوئی تم سے مل کر۔ بالآخر میں نے کہا، میرے ذہن میں تمہارا بہت مختلف قسم کا نقشہ تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے مل کر بہت مایوسی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے شستہ اردو میں بولا۔ اس کی آواز نے تصدیق کر دی کہ وہ واقعی ایڈم تھا۔ میں فون پر یہی آواز سنتا تھا۔ میں نے اس کی گاڑی میں جھانکا۔ عورت نقاب ہٹا کر میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ وہ کمبخت واقعی ستارہ تھی۔ اس نے نقاب دوبارہ چہرے پر ڈال لیا اور فورڈ سے اتر کر میری گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ حنیف نے اس کے لیے اگلا دروازہ کھول دیا۔ ایڈم نے میری گاڑی کے قریب جا کر دروازہ کھول کر پیچھے جھانکا، اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب اینن بڑے اطمینان سے گاڑی سے اتر آیا۔ وہ بالکل صحیح طرح اپنے پیروں پر چل رہا تھا۔ صرف یہی نہیں، میرے قریب رک کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے نہایت خوش دلی سے مسکرا کر بولا، کیا حال ہے چودھری چندا؟ میرا دل چاہا کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر جیب سے مشین پسٹل نکالوں اور اس کا سینہ چھلنی کر دوں۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ اس وقت اگر ہتھیار نکالنے کے لیے میرا ہاتھ حرکت میں آتا تو اسی لمحے خوفناک قسم کی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی۔ میں ایک بے گناہ راہگیر کو مروانا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کو ضائع کیا، میں نے اینن کو گھورتے ہوئے کہا۔ جو پرفارمنس تم نے میرے ہاں دی، اس پر تمہیں اکیڈمی ایوارڈ مل سکتا ہے۔ ارے ہمیں تو نہ جانے کس کس چیز پر ایوارڈ مل سکتا ہے، ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے، وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اچھے بھلے ٹھنڈے مزاج کے آدمی کو بھی تعاون دلانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے مصافحے کے لیے بڑا ہوا اس کا ہاتھ تھاما نہیں تھا، لیکن وہ زبردستی اپنا آہنی سا ہاتھ میرے ہاتھ میں پھنساتے ہوئے بولا، بہرحال تمہاری میزبانی کا بہت شکریہ، تمہارے ہاں قیام میں بہت مزہ آیا۔ اس بہانے کچھ آرام کر لیا، ورنہ مجھ غریب کو تو اکثر رات کو بھی لیٹنے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ درختوں کی شاخوں پر چھلانگیں لگاتے رہتے ہوگے، میں نے سادگی سے کہا۔ ہائے، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بائیں آنکھ دباتے ہوئے بولا، تم نے تو وہ شاخیں دیکھی ہی نہیں جن پر ہم چھلانگیں لگاتے ہیں۔ پھر یکدم جیسے اس کچھ یاد آیا اور وہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا، ویسے تمہارے اس خفیہ ٹھکانے پر وہ عورت بڑے غضب کی تھی جسے دوسرے لوگ مس ٹریپ کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ مجھے اگر تمہارے اس خفیہ ٹھکانے کا پتہ چل گیا تو وہاں سے صرف اس عورت کو پار کرنے کی کوشش کروں گا۔ عجیب سانولی سلونی قسم کی قیامت ہے وہ بھی۔ پھر میری طرف جھکتے ہوئے نہایت سنجیدہ اور رازدارانہ سے لہجے میں بولا، تم پر تو مرتی ہوگی وہ، میں نے اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں تمہارے لیے ایک عجیب سا پیغام دیکھا تھا۔ مجھ تک تو نہیں پہنچا وہ پیغام، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اگر یہ سوال تمہیں اتنی ہی تکلیف دے رہا تھا تو وہیں اس سے پوچھ لیا ہوتا
یہی تو مجبوری تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، وہاں تو میں بقول تمہارے اکیڈمی ایوارڈ والی پرفارمنس دے رہا تھا۔ اسی کے دوران اس قسم کی باتیں نہیں ہو سکتی جس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ وہ اس قسم کی عورت نہیں تھی جس کے سامنے انسان الو کے پٹھوں جیسی حرکتوں میں وقت ضائع کر کے واپس آ جاتا۔ اتنی حسرت رہ گئی ہے تو آؤ تمہیں واپس لے چلتا ہوں۔ اس کے پاس میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ہر کام کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے، ماں بدولت اس سے ملاقات کا بھی کوئی مناسب وقت تلاش کر لیں گے۔ اس نے اپنا لہجہ شاہانہ بنانے کی کوشش کی جو اس کی بندر نما شخصیت کے ساتھ مضحکہ خیزی محسوس ہوا۔ شاید تمہاری موت اسی کے ہاتھوں لکھی ہو۔ تم نے ابھی صرف اس کے سامنے سلونے وجود میں چھپی کشش کو ہی محسوس کیا ہے، اس کے ہاتھ نہیں کھائے۔ اکثر احمق اس کے بارے میں اندازہ نہیں کر پاتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں نے کہا، ارے ماں بدولت تو ایسی بلکہ ہر قسم کی خواتین کا عظیم ترین قدردان ہے۔ ان کے ہاتھوں تو موت قبول کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ گردن خم کرتے ہوئے بولا، تمہاری اطلاع کے لیے بھی یہ بتا دوں کہ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کی اماں ہے۔ میں نے کہا، او نو! اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بے یقینی سے کچھ پھیل گئی۔ ماں بدولت ان معاملات میں خود کو دنیا کا تجربہ کار ترین آدمی سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کے بارے میں ایسا کوئی شبہ تک نہیں گزرا۔ اسے گویا اندازے کی اپنی غلط فہمی کا بے پناہ افسوس ہوا۔ یہی تو اس کی شخصیت کا کمال ہے۔ میں نے کندھے اچکائے۔ کئی برس سے میں بھی اسے ایسی ہی کہ ایسی دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں مگر اس کی عمر جیسے وہیں رکی ہوئی ہو۔ خیر، وہ بے پرواہی سے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، بچوں والی ہوں یا بغیر بچوں والی، ہمارے لیے اس سے کوئی غرض نہیں پڑتا۔ ہم تو جس کے قدردان ہو گئے سو ہو گئے۔ ایڈم اس دوران خاموش کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بظاہر وہ ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا وہ غیر محسوس طور پر گرد و پیش کا جائزہ لے کر اندازے لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے آدمی کہاں کہاں موجود ہیں؟ میرا خیال تھا کہ میرے آدمیوں سے شاید ٹونی کو وہ پہچانتا تھا، لیکن ٹونی اس وقت سڑک پر نہیں تھا۔ وہ ایک پرانی عمارت کی تنگ و تاریک سیڑھیوں میں کھڑا تھا۔ ایڈم نے نہایت شائستگی ملامت سے گفتگو میں مداخلت کی۔ میرے خیال میں اس قسم کی باتوں کا وقت نہیں ہے۔ پھر اس نے مشفقانہ انداز میں اینن کا کندھا تھپکتے ہوئے گویا میری معلومات میں اضافہ کیا۔ اینن ہماری ٹیم کا سب سے زندہ دل آدمی ہے۔ آدمی؟ آپ اسے آدمی کہتے ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اینن نے ایڈم کی طرف دیکھ کر گویا میرے انداز گفتگو پر معذرت کی۔ چودھری صاحب، کبھی کبھی دل دکھانے والا مذاق بھی کرتے ہیں، لیکن میں ان کی باتوں کا برا نہیں مانتا۔ ہمارا انداز اب بھی سر راہ مل جانے والے شناساؤں کی طرح گپ شپ کرنے کا ہی تھا، لیکن تینوں ہی شکار پر نکلے ہوئے درندوں کی طرح چوکنے تھے۔ ستارہ بڑے صبر و تحمل سے میری گاڑی میں نقاب گرائے بیٹھی رہی۔ پچھلی سیٹ پر حنیف خان بظاہر سست سے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم داں تھیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ گرد و پیش پر اس کی بھی پوری طرح نظر تھی، اور اس کی ڈھیلی ڈھالی قمیض کے دامن تلے اس کی گود میں سب مشین گن ٹکی ہوئی تھی، جو ذرا سی گڑبڑ شروع ہوتے ہی آگ اگلتی ہوتی ہی باہر آ سکتی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ایڈم بولا، چودھری صاحب، تم نے دیکھا ہم لوگ معاملات طے کرنے میں کتنے فیئر ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہم سے تعاون کیا۔ ہم سب کے حق میں بہتر یہی ہے کہ آئندہ ایک دوسرے کے آدمیوں کو اٹھانے یا ہلاک کرنے کی قطعاً کوشش نہ کی جائے۔ مجھے تو اس قسم کا کوئی شوق ہے ہی نہیں، میں نے بیزاری سے کہا، اور نہ ہی میں نے اس طرح کی حرکتوں کا آغاز کیا تھا۔ یہ سلسلے تمہاری طرف سے ہی شروع ہوئے تھے۔ میں تو آرام و اطمینان سے زندگی گزار رہا تھا، اپنے معمولات میں مگن تھا۔ معلوم نہیں وہ کون سا منحوس دن تھا جب میں تمہاری نظر میں آ گیا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم اس دن کو منحوس کی بجائے انتہائی مبارک کہو گے، اور ہم پر برہم ہونے کی بجائے ہمارے انتہائی شکر گزار ہوگے۔ ایڈم بدستور تحمل اور متانت سے مسکراتے ہوئے بولا، جن سے شناسائی کا آغاز ایسا ہے، ان کے ساتھ آگے چل کر تعلقات کی نوعیت نہ جانے کیا ہوگی۔ میں نے بدستور بیزاری سے کہا، خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی چودھری ڈیئر۔ اس شہر میں، اس ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی کے میدان میں تم سے زیادہ بہتر ہیں، لیکن وہ تمنا رکھتے ہیں ہم جیسے لوگ ان پر مہربان ہو جائیں، ان کی سرپرستی کریں۔ لیکن بہرحال اس موضوع پر بات کرنے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اس نے دوستانہ انداز میں میرا کندھا تھپکا۔ تم بھی اب جا سکتے ہو۔ میں نے اسے احساس دلایا کہ میری طرف سے اشارہ ملے بغیر وہ بھی وہاں سے نہیں ہل سکتا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی گاڑی میں جا بیٹھے۔ اینن نے کھڑکی سے سر نکال کر بڑی محبت سے ہاتھ ہلا کر مجھے خدا حافظ کہا۔ الو کا پٹھا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ستارہ میرے برابر پیسنجر سیٹ پر بدستور چہرے پر نقاب ڈالے بیٹھی تھی۔ نقاب دوہرا تھا، قریب بیٹھ کر بھی مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ستارہ کو یہاں لانے میں انہوں نے یہ بڑی عقل مندانہ احتیاط کی تھی، ورنہ راستے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اسے ضرور دیکھ لیتا اور پہچان لیتا۔ گاڑی انہوں نے رنگین شیشوں والی استعمال کی تھی۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ میں نے ستارہ کا سر تاپا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ ہاں میں خیریت سے ہوں، اور خداوند کریم سے تمہاری خیریت نیک چاہتی ہوں، وہ خوش دلی سے بولی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی تھی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی اور موڑ پر پہنچ کر سرکولر روڈ کی طرف مڑ گیا، جبکہ میرے پیچھے آنے والی ایڈم کی گاڑی سینما کے گرد گھومتی ہوئی غالباً لوہاری کی طرف چل دی تھی۔ ہمارے پیچھے کئی اور گاڑیاں بھی حرکت میں آئی تھیں، لیکن
وہ ٹریفک میں گھلی ملی تھی وہی تھی، کچھ تو شاید ابھی تانگوں ہی کے پیچھے پھنسی ہوئی تھی۔ دادا دربار والے موڑ سے گزر کر میں نے گاڑی ٹیکسلی کی طرف بڑھائی تو ستارہ بولی، ادھر کہاں جا رہے ہو؟ گھر نہیں چلو گے؟ اطمینان سے بیٹھے رہو، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی میرے پیچھے آتا ہے یا نہیں۔ ڈیل یہیں ختم ہو گئی یا بھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے؟ میں نے کہا سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ستارہ واقعی اتنی آسانی سے کسی قسم کی بھاگ دوڑ، کسی قسم کی سراغ رسانی اور کسی قسم کی مار دھاڑ کے بغیر بازیاب ہو گئی۔ شاہی بازار والے سگنل پر مجھے گاڑی روکنا پڑی۔ ستارہ سر جھکا کر شاہی بازار کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مدت بعد اس سے گزر رہی ہوں تو ان گنت یادیں ذہن میں امڑتی چلا آ رہی ہیں۔ عام طور پر جو عورتیں یہاں سے نکل کر اپنی ایک بہتر دنیا آباد کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، وہ تو مڑ کر اس طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے یوں ہی بے دھیانی سے کہا، میری زیادہ توجہ پیچھے آنے والی گاڑیوں کی طرف تھی۔